الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تاریخ شاہد ہے کہ دشمنان اسلام نے اسلام کو مٹانے کی ہر دور میں ہر ممکن کوشش کی ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے حربے اختیار کیے ہیں۔ کبھی وہ قرآن و حدیث کی خدمت کے نام پر قرآن و حدیث میں دخل اندازی کرتے ہیں، تو کبھی مسلمانوں کے افکار و نظریات کو دقیانوسی قرار دیتے ہوئے اپنے افکار و نظریات کو اپنانے کی تلقین کرتے ہیں، اور کبھی مسلمانوں کے تعلیمی نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور ان کے اذہان میں یہ فکر اور سوچ بٹھانے کی سعی کرتے ہیں کہ اگر آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنا ہے تو ہمارے جدید نظام تعلیم کو اختیار کرو، اور کبھی وہ اسلام مخالف منظم تحریکات چلاتے ہیں جو کہ بغیر اسلام کے مفاد اور حق میں معلوم ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ تحریکات اسلام کے بالکل منافی ہوتی ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو اسلام کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں اور اخوت اسلامی کی مقدس روح کو ناپاک کرنے کی سعی مضمون کرتے ہیں۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب ان کے دام فریب میں آ کر خود مسلمان اسلام مخالف عمل کرتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر حملہ کرنے والے خواہ مسلمان ہوں اور مسلم خاندانی پس منظر رکھتے ہوں یا غیر مسلم ہو اور غیر مسلم خاندانی پس منظر رکھتے ہوں، سب کی خطرناکی اور زہرناکی قریب قریب یکساں نظر آتی ہے، بلکہ بسا اوقات مسلم نام کے حامل افراد کی خطرناکی کچھ زیادہ ہی سنگین ہوتی ہے۔ یہ تمام کوششیں دشمنان اسلام کو ناکافی لگیں، کیونکہ انہیں علماء اسلام کے مقام و مرتبہ کا اعتراف تھا، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمانوں کا تعلق اپنے علماء حق اور علماء ربانیین سے بنا رہے گا وہ اسلام پر باقی رہیں گے، لہذا انہوں نے اپنے مذموم مقاصد کو بروکار لانے کی خاطر عام مسلمانوں کو وارثین انبیاء یعنی علماء حق سے دور کرنے کی سازشیں شروع کی، اور علماء کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں اس قدر نفرت اور دوری پیدا کی کہ وہ صحیح اسلام سے دور ہوتے گئے۔ نتیجتاً ہر کس و ناقص نے دین میں دخل اندازی شروع کر دی اور دین کی ایسی تشریحات کی کہ اسلام کی شبیہ بگڑ کر رہ گئی۔ دین معاشرے، معیشت اور بازاروں سے نکل گیا اور دھیرے دھیرے گھروں سے بھی نکل کر مساجد مدارس میں خستاری زندگی جی رہا ہے۔ کبھی کبھار دینی اجلاس کانفرنس میں اپنی رہی صحیح شان کے ساتھ کسی شہر یا سوشل میڈیا پر کہیں نظر آ جاتا ہے، ورنہ ایسا لگتا ہے کہ اب رخصت ہوا کہ تب رخصت ہوا۔ سادہ لو عوام شعوری غیر شعوری طور پر تعلیمات اسلامی سے برگشتہ ہونے لگی، الحاد و زندیقیت وغیرہ اپنا سر اٹھانے لگے اور اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ عیسائی مشنریز اور انگریزوں کی پیداوار اور ان کی پروردہ قادیانیت بھی اپنے جامع سے باہر آ گئی اور مسلمانوں کو غربت، بے روزگاری اور زندگی کے دیگر مسائل کی آڑ لے کر دین سے پھیرنا شروع کر دیا۔ مختصر یہ کہ عوام نے علماء کو ناکارہ تصور کر لیا اور تمام علماء کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہوئے ان کو علماء بنی اسرائیل کے مشابہ قرار دے دیا، بلکہ کچھ ناعاقبت اندیشوں نے تو علماء کو فرقہ پرست، بزدل، جہنمی اور نہ جانے کیسے کیسے القاب سے نوازنا شروع کر دیا۔ علماء کی اہمیت ختم ہونے لگی اور جو ہلاک کا بول بالا ہونے لگا اور انہی کو حقیقی مبلغین سمجھ لیا گیا، حالانکہ علماء کرام کی جماعت اس جہاں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل جماعت ہے۔ وہی تو اس امت کے محافظ ہیں۔ دین کی حفاظت، صیانت، تفسیر و تشریح اور دعوت تبلیغ انہی کی ذمہ داری ہے۔ انہی کی بدولت ہی تو کتاب و سنت کا علم اس دنیا فانی میں باقی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ علم علماء کو موت دے کر اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، پھر ان سے سوالات کیے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، لہذا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔
غور فرمائیں، نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء ربانین کی وفات کو علم کا خاتمہ بتایا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ علماء کرام ہی وہ ستارے ہیں جن کے ذریعے جہالت کی تاریکی کو علم کی روشنی میں بدلا جا سکتا ہے۔ فرمان الہی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ یہی وجہ ہے کہ خود نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء حق کو وارثین انبیاء قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کی تحقیر و توہین اور ان پر لعن طعن کرنے والوں کو یہ اس طرح کی بے شمار نصوص، علماء کی تحقیر و توہین اور ان پر لعن طعن کرنے والوں کو یہ اور اس طرح کی بے شمار نصوص جن میں علماء حق کے فضائل وارد ہوئے ہیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، یا شاید وہ جان بوجھ کر ان نصوص سے صرف نظر کرتے ہیں، لہذا انہیں صرف وہ نصوص نظر آتے ہیں جن میں علماء سوء کی مذمت وارد ہے، اور انہی نصوص کو بنیاد بنا کر وہ تمام علماء، خواہ وہ علماء حق ہوں یا علماء سوء، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ روش اور طریقہ تو خوارج کا ہے جو وعید کے نصوص کو لیتے ہیں اور وعدہ کے نصوص کا انکار کر دیتے ہیں، یا یہ طریقہ اہل ہوا کا ہے جو اپنے نفس کی اتباع میں اپنے مطلب کی باتوں کو لیتے ہیں جبکہ مخالف باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا کبھی وہ علماء کرام کو اللہ کے ڈر اور خوف سے عاری قرار دیتے ہیں، حالانکہ اگر کوئی حقیقی معنی میں اللہ سے ڈرتا ہے تو علماء حق ہی ہیں۔ فرمان الہی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ کبھی وہ علماء کرام کو مذہبی منافرت پھیلانے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے انہیں فرقہ پرست قرار دیتے ہیں، کبھی وہ علماء کو بزدلی اور مسلط پرستی کا طعنہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ علماء کرام بوقت ضرورت بقدر ضرورت اپنا حق ادا کرتے رہتے ہیں، البتہ وہ وقتی مسلط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام کرتے ہیں، انہیں معاشرتی حکومتی مسائل مفاسد کا بخوبی علم ہوتا ہے، اس لیے وہ احتیاط برتتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فتنہ جب سر اٹھاتا ہے تو ہر عالم اسے پہچان لیتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو جاہل کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ تھا۔ علماء کرام کا مذاق اڑانا اور ان پر طعن و تشریح کوئی نئی بات نہیں، صدیوں سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ البتہ دور حاضر میں خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا احاطہ عمل وسیع ہو گیا ہے، چنانچہ اس کے اثرات پہلے سے کہیں زیادہ محسوس کیے جاتے ہیں، لہذا علماء کو تمسخرانہ انداز میں ملا اور جاہل، مولوی وغیرہ جیسے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ حالانکہ علماء کرام کی توہین تحقیر پر سخت وعیدیں وارد ہیں، چنانچہ علماء سے دشمنی اللہ سے جنگ ہے۔ حدیث قدسی میں فرمان الہی ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے ولی سے مراد عالم باللہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، جو اس کی اطاعت میں ہمیشگی اور دوام برتتا ہے اور اس کی عبادت میں مخلص ہے۔ اور امام ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس نے علماء کی توہین کی اس کی آخرت برباد ہو گئی، اور جس نے عمراء کی اہانت کی اس کی دنیا چلی گئی، اور جس نے بھائیوں کی ناقدری کی اس کی مروت ختم ہو گئی۔ امام احمد بن اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اہل علم کی مذمت، توہین خاص طور سے ان کے اکابر کی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بیان کردہ حدیث اقوال سلف سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، علماء کرام کی توقیر و تکریم کرنا چاہیے، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دینا چاہیے۔ اختلاف رائے رکھنے کا حق سب کو ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدود قیود ہیں، لہذا شائستگی کے ساتھ اختلاف رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بے ادبی، سطحیت اور تذلیل حقارت کسی صورت میں جائز نہیں۔ یاد رکھیں علماء پر بہتان لگانا، سنی سنائی باتوں کو ان کی طرف منسوب کرنا اور ہر محفل میں زبان درازی کر کے اپنی علمیت ظاہر کرنا بجز جہالت کے اور کچھ نہیں۔ ان حالات کے اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں، ان میں سے چند اہم اسباب کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، علماء سوء کی وجہ سے عوام نے علماء سے دوری بنانا شروع کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ علماء تمام کے تمام بد کردار اور برے ہی ہوتے ہیں۔ یہی سوچ علماء سے تنفر کے پیچھے کار فرما ہے۔ نمبر 2، اعدائے اسلام کی سازشوں اور کچھ نام نہاد مسلمانوں کی بنا پر عوام نے علماء سے دوری اختیار کر لی، اور علماء نے بھی عوام سے ربط تعلق کی کوشش نہیں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علماء عوام سے قربت کے ذرائع اختیار کرتے، لیکن بجز کچھ علماء کے اکثریت نے کوئی مناسب ذریعہ اور وسیلہ اختیار نہیں کیا، اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ فیس بک اور واٹس ایپ کے دلدادہ علماء کے پاس عوام کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔
یہی وجہ کہ نوجوانان ملت اسلامی کی ذہن سازی علماء حق کی بجائے اہل مغرب اور مغربی تہذیب کے افراد کر رہے ہیں۔ نمبر 3، ستم ظریف یہ ہے کہ عوام کے پاس ایک تو علم دین کی کمی ہے، دوسری جو کچھ ہے وہ بھی سوشل میڈیا کی دین ہے، جو بدعات و خرافات، سازشوں اور غلط فہمیوں کی ملاوٹ کا شکار ہے۔ اس کی وجہ اور سبب کافی حد تک خود علماء کا رویہ ہے۔ انہوں نے عوام کی تربیت اور ذہن سازی پر دھیان دینا ترک کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام نے سوشل میڈیا ہی کو حصول علم کا ذریعہ بنا لیا اور مساجد و مدارس سے تعلق ختم کر لیا، اور سوشل میڈیا سے رتبت یابس ہر چیز علم دین کے نام پر حاصل کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 4، اگر بچوں کا کسی اسکول میں داخلہ کرانا ہو تو اس کی خوب جانچ پڑتال کی جاتی ہے تاکہ بچوں کا مستقبل تابناک ہو سکے۔ اسی طرح علاج کرانے کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور نیم حکیم خطرہ جان کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے اجتناب کیا جاتا ہے تاکہ علاج صحیح ڈھنگ سے ہو سکے اور نقصان کی بجائے فائدہ ہو۔ لیکن بیچارہ دین اتنا ارزاں اور حقیر ہو گیا ہے کہ لوگ دین کے علم کسی سے بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ نمبر 5، اس امت میں خیر علماء حق سے ہی علم حاصل کرنے میں ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک وہ اپنے بڑوں، امین لوگوں اور علماء سے علم حاصل کریں گے، اور جب وہ اپنے چھوٹوں اور برے لوگوں سے علم حاصل کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی ضمن میں یہ فتنہ بھی آتا ہے کہ علم دین کے اصول میں علماء کو چھوڑ کر صرف اور صرف انٹرنیٹ پر تکیہ کر لیا گیا ہے۔ اس بیماری میں خاص طور سے امت کے نوجوان مبتلا ہیں، کیونکہ علم کا دعوے دار سمجھتا ہے کہ وہ عالم ہے، لہذا وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کردہ کو حلال قرار دیتا ہے، اور اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولتا اور کلام کرتا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے۔ چنانچہ علم کتابوں سے براہ راست حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ کتابیں تو وسیلہ ہیں، جبکہ حقیقی معنی میں علم تو علماء کرام سے حاصل ہوتا ہے، جو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا رہتا ہے، اور کتابیں تو علم حاصل کرنے کے وسائل میں سے ہیں۔ آج کل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف برف صادق آ رہی ہے۔ لوگ چند کتابوں کا مطالعہ کر کے علماء کا لبادہ پہن کر سادہ لو مسلمانوں کو غلط سلط باتیں بتا کر راہ حق اور صراط مستقیم سے برگشتہ کرتے ہوئے وقت کا علامہ بننے کے پرزور کوشش کر رہے ہیں۔ عوام بھی ان کا خوب ساتھ دے رہی ہے اور ان کو سراہتے ہوئے علماء سے زیادہ اہمیت دینے لگی ہے۔ انہی عوام کی بدولت یہ ممبر محراب اور کانفرنس وغیرہ میں اپنا تسلط قائم کرنے لگے ہیں۔ ان کی شہرت اور چمک دمک کو دیکھتے ہوئے نوجوانان ملت بھی اسی راہ پر چل نکلے ہیں۔ لہذا آپ کو سوشل میڈیا پر خاص طور سے نام نہاد مبلغین اور محققین و مفتیان کے القاب کے مصداق افراد مل جائیں گے، جو بزعم خیش دین کی بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی ایک دو کتابیں پڑھ لیں یا ایک دو لیکچر سن لیے، ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل بنا لیے اور قرآن حدیث کی خود ساختہ تشریح کرتے ہوئے دین اسلام کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا کوئی محقق دوران بنتے ہوئے احادیث کی صحت ذوف پر کلام کرتا ہے تو کوئی منسوخ جیسی احادیث کو بیان کر کے ان سے مسائل کا استنباط کرتا نظر آتا ہے۔ یہ دقیق مسائل ہوں، یہ غیر دقیق، سب میں اپنی رائے دینے کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں، اور جب تک دن میں 2-4 فتوے نہ دے لیں اور مناظرے نہ کر لیں ان کو سکون نہیں ملتا۔ اتنا ہی نہیں، مناظرہ کے نام پر گالی گلوچ کرنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ دعوت تبلیغ کے نام پر نوجوان لڑکیوں سے ہنسی دل لگی کو کار ثواب سمجھتے ہیں۔ نمبر 6، سوشل میڈیا کے اس دور میں آزادی کا جو نعرہ بلند کیا گیا ہے، لوگ اس سے اس قدر متاثر ہو گئے ہیں، لہذا آئے دن سوشل میڈیا پر دین بیزاری کی نت نئی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اسی دین بیزاری کی بنا پر علماء بیزاری وجود میں آئی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہلک وبا کے علاج کا سامان کیا جائے، علماء کے مقام مرتبہ اور ان پر طعن و تشنیع توہین کی گناہ کی سنگینی کو سمجھا جائے، معاشرہ پر مرتب ہونے والے برے اثرات کو زائل کرنے کی تدبیر کی جائے، اور لوگوں کے دلوں میں علماء حق کے مقام اور ان کی عظمت کو راسخ کیا جائے۔ لوگوں کے مابین ان کی غلطیوں کو بیان کرنے سے اعتراض کیا جائے، اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ علماء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، بشری تقاضا کی بنا پر ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی کی صورت میں ان کے لیے ایک اجر کی توقع کی جائے اور ان پر اعتماد کو برقرار رکھا جائے، ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے عذر تلاش کیا جائے اور ان سے حسن ظن رکھا جائے۔ اسی طرح علماء کرام کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا مقام سمجھیں اور دعوت حق کا کام کریں، جہاں غلطی ہو جائے اپنی اصلاح کریں اور عوام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔